کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، بھائیو اور میرے ہم قدم ساتھیو، اللہ جل جلالہ بہت عظیم الشان قدرت کے مالک ہے۔ خلاق عالم نے انسان اور جنات سب کو زمین اور آسمان کے ایک حصار میں بند کر دیا۔ زمین اور آسمان کا یہ حصار جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، میں اور آپ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس حصار میں قید ہیں۔ اور قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ جل جلالہ کی زمین اور اس کے آسمان کے حصار سے باہر نکل کر دکھاؤ، تو پھر ہم یہ مانیں کہ واقعی میں تمہارا یہ دعویٰ کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود وجود میں آئی ہے۔ اور انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور بہت بڑی شرافت کا مالک ہوں اور بہت بڑی قدرت اور قوت کا مالک ہوں، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے۔ اگر تم زمین اور آسمان کے اس حصار سے نکل کر دکھا دو، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم کبھی اس حصار سے نکل نہ سکو گے جب تک اللہ جل جلالہ نہ چاہیں گے۔ جب اللہ جل جلالہ کا منشا ہوگا، جب اللہ جل جلالہ کی رضامندی ہوگی، پھر انسان اس حصار سے نکل سکتا ہے۔ انسان اس کائنات میں اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی کوئی قدر و قیمت، اپنی کوئی عزت اور منزلت اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی عطا کردہ عزت ہے جو اس انسان کو ساری کائنات کی مخلوقات پر حاصل ہے۔ ساری کائنات کی مخلوقات میں اشرفیت کا تاج جو اس انسان کے سر پہ سجایا گیا، یہ انسان کی اپنی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی نام کی برکت ہے، خلاق عالم کی عطا کردہ ہے۔ ورنہ انسان کیا ہے؟ خود قرآن میں اللہ جل جلالہ انسان کو انسان کی حقیقت بتاتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ انسان یہ اللہ فرماتے مٹی کے ایک خلاصے سے ہم نے اسے بنایا، پھر یہ نطفے میں تبدیل ہوا، پھر اس نطفے سے یہ خون کا ایک لوتھڑا بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہڈیوں میں تبدیل ہوا، پھر ان ہڈیوں پہ اللہ فرماتے ہم نے گوشت چڑھایا، پھر اس کو روح عطا کی۔ انسان کو انسان ہم نے بنایا ہے، اس میں اس کی اپنی کوئی طاقت، اپنی کوئی قدرت اس کے اندر نہیں، نہ اس کی اپنی کوئی حیثیت۔ کیا ہے انسان؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، یہ منی کا ایک نطفہ ہے جس کو اللہ پاک نے وجود بخشا، اللہ پاک نے اس کو عزت دی تو اس کو عزت ملی، اللہ پاک نے اس کو منزلت دی، اس کی قدر کو بڑھایا، اللہ پاک نے اس کو ایک حیثیت عطا کی تو انسان کو ایک حیثیت ملی۔ انسان کی حیثیت اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کی نام کی برکت سے، جب کہ انسان اللہ کے نام سے جڑا رہتا ہے اس وقت تک اس کی یہ عزت برقرار رہتی ہے۔ جب اللہ جل جلالہ کے نام سے یہ جدا ہوتا ہے اور خلاق عالم کا نام تمام تر اوصاف کے ساتھ انسان کے دل میں بس جائے، اس چیز کا نام یقین ہے، اس چیز
کا نام ایمان ہے۔ انسان کیا کہتا ہے جب اس کے اندر کا ایمان پکا ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں کائنات کے خلاق عالم کے لیے ہے، کائنات کے خالق اور مالک کے لیے ہے، کائنات کے معبود حقیقی کے لیے ہے۔ انسان کا ایمان جب ایسا ہو کہ اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کا نام اپنے تمام تر اوصاف حمیدہ کے ساتھ ہو، اپنی تمام تر صفتوں کے ساتھ ہو، پھر انسان کو ایمان عطا ہوا، اور اس ایمان کی برکت سے، اللہ کے اس نام کی برکت سے اس انسان کو اشرفیت ملتی ہے، اس انسان کی حیثیت ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے نام کو کیسے لیا جائے اور اللہ جل جلالہ کے نام کو اپنی زندگی کے ساتھ کیسے ملایا جائے، اور کس وقت میں کس طریقے سے اللہ جل جلالہ کو یاد کیا جائے، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام آتے اور انسانوں کو اپنے معبود کی، اپنے خالق اور مالک کی، اپنے رازق کی، اپنے پروردگار کی پہچان کراتے، تعارف کراتے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا بنانے والا کون ہے، تمہیں پروان چڑھانے والا کون ہے، اور پھر اس اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے یہ بھی بتاتے۔ پھر جو لوگ اس حقیقت کا اعتراف کرتے جسے ایمان کہا جاتا ہے، اسے اپنے دل میں بساتے، وقت کے نبی کی بات کو مانتے، اللہ پاک قرآن مقدس میں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں مجھے اور آپ کو کہ ہم نے ان لوگوں کو کامیاب کیا، ان لوگوں کو ہم نے کامیابی سے ہمکنار کرایا، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن وہ کامیاب ہو گئے، اور ان کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ جل جلالہ کی ذات کا انکار کیا، جنہوں نے اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ جل جلالہ کی صفات کا انکار کیا، اللہ جل جلالہ کی ذات اور صفات میں غیروں کو شریک کیا۔ اللہ پاک قرآن میں ایک ایک صفحے پہ مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ قوم عاد ہے، یہ قوم شعیب ہے، یہ قوم سمود ہے، اور یہ فلاں قوم ہے، یہ ساری قومیں ہلاکت سے اس لیے دوچار ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ اللہ کے نام کو جوڑنے سے انکار کیا۔ محترم دوستو، سب سے آخر میں انبیاء علیہ السلام کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، ہادی عالم، شافع محشر، محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ اب آپ کے آنے کے بعد قیامت کی صبح تک اللہ جل جلالہ کا نام کیسے لیا جائے گا، اللہ جل جلالہ کے نام کو اپنے سینے میں کیسے بسایا جائے گا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ کامیابی کا واحد زینہ ہے، اور یہ کامرانی کا اور یہ فلاح کا واحد طریقہ ہے، اور یہی کامیابی کا ضامن طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے میں انسان کامیاب ہو جائے، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہم نے اس کو منع کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کل قیامت میں ہمارے سامنے کھڑا ہوا، آپ علیہ السلام کے امت میں رسول اللہ کے اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد جتنے لوگ قیامت کی صبح تک آئے، اللہ فرماتے جتنے بھی اچھے لوگ ہوں گے، لیکن اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب میرے سامنے لے کر آئے، رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ سامنے لے کے آئے، اللہ قرآن میں فرماتے ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا، وہ ہلاکت سے دوچار ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ محترم دوستو، سمجھنے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور باہر کی چیزوں سے انسان کی حیثیت میں اضافہ نہیں ہوتا، باہر کی دولت سے اور سلطنت سے، اس کائنات کے اسباب سے انسان کی زندگی نہیں بنتی، انسان کی زندگی اس کی اندر کی صلاحیتوں سے بنتی ہے، اور اس کی قیمت میں اضافہ، اس کی عزت میں، اس کی قدر و منزلت میں، اور اس کی اشرفیت میں اضافہ یہ اس کے اندر کی صلاحیتوں سے ہوتا ہے۔
اور انسان کی اندر کی سب سے بڑی صلاحیت کیا ہے؟ اس کے دل میں بسنے والا ایمان۔ ایمان اس کی سب سے بڑی صلاحیت ہے۔ سقراط ایک حکیم ہے جسے طب کا موجد کہا جاتا ہے، کہتے ہیں سارا دن جنگلوں میں پہاڑوں پہ گھومتا اور جڑی بوٹیاں اٹھاتا اور اس پہ تحقیقات کرتا، مختلف دوائیاں بناتا۔ ایک دن تھکا ہوا آیا، بازار میں اس کی دکان تھی، دکان پہ آ کے بیٹھا اور زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے ہی نیند نے اپنی آغوش میں لی۔ اور جب وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا تو اچانک شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، اور بادشاہ کی سواری کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے۔ شور ہو رہا ہے کہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، سارے لوگ ادب سے کھڑے ہو جاؤ، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ اب بادشاہ کی سواری جب آئی، یہ تو ایسی نیند میں سویا ہوا ہے اسے دنیا جہان کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ بادشاہ کی نظر اس پہ پڑی کہ یہ کیسا انسان میری رعایا میں سے ہے اور یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا بادشاہ آ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بادشاہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور سقراط کو ایک ٹھوکر ماری۔ جب وہ جاگا اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں اور میرے آنے کی خبر دی جا رہی ہے اور لوگوں کو باادب کھڑے ہونے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے اور تو سو رہا ہے۔ تو جیسے ہی سقراط جاگا اور اس نے آنکھیں ملی تو کہا کہ پہلی جو آپ کی صفت مجھے نظر آئی، آپ نے جو مجھے ٹھوکر ماری ہے اور ٹھوکر سے جو مجھے اٹھایا ہے، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کوئی جانور ہو۔ بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ مجھے جانور کہتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں اور میں تمہیں ایسے کر سکتا ہوں اور یہ سزا دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ انسان کی باہر کی جو چیزیں ہیں، جس دولت اور جن اسباب کے اور جن افواج کے بل بوتے پہ آپ بادشاہ ہو، اس سے انسان کی عزت نہیں بڑھتی۔ انسان کی عزت اس کے اندر کی صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ میں علم ہے، اگر آپ میں اندر کی کچھ صلاحیتیں ہیں تو آپ وہ سامنے لائیں تو میں آپ کی عزت مانوں، آپ کی حیثیت کا معترف ہو جاؤں۔ اگر آج آپ کی فوج ختم ہو گئی، آج آپ کی دولت ختم ہو گئی، آج آپ کی سلطنت آپ سے رخصت ہو گئی، آپ کے ہاتھوں سے حکومت کی لگام چلی گئی، تو پھر آپ کی کیا عزت ہوگی؟ پھر تو آپ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ انسان کی اصل عزت یہ ہے کہ اس کی اندر کی صلاحیت کی بنیاد پہ اس کی عزت بنے۔ پھر بادشاہ سے کہتا ہے کہ آؤ آپ قمیص اتارو اور میں بھی قمیص اتارتا ہوں، اور سامنے یہ جو دریا ہے اس میں چھلانگ لگاتے ہیں، اپنے اپنے کرتب دکھاتے ہیں اور صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ کون حیثیت کا مالک ہے۔ گویا بادشاہ کو ایک آئینہ دکھایا اور مجھے اور آپ کو یہ علم سکھا کے گیا کہ انسان کی قدر و منزلت اس کی اندر کی صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اور ایک مسلمان کی، ایک انسان کی اندر کی سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان رسوخ پکڑ جائے، اس کے سینے میں ایمان جم جائے، یہ سب سے بڑی صلاحیت ہے۔ ورنہ جب ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا تو کیا بغداد میں خزانے نہیں تھے؟ خلیفہ معتصم کے پاس جو اس وقت مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی تھی؟ اس کے خزانے ہیرو اور جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، لیکن ذلت اس کا مقدر بن گئی۔ اور جب ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا تو یہ دنیا کی دولتیں، یہ دنیا کے اسباب اس کی نہ جان بچا سکے اور نہ اس کی عزت بچا سکے۔ کہتے ہیں جب ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا اس وقت خلیفہ معتصم اپنے دربار میں تلاوت کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا، اس کی بیٹی کو جو لگا، اس کی بیٹی گری ہے اور اس کے بدن سے خون کا ایک فوارہ نکلا، اور وہ خون جو زمین پہ لگا ہے اس سے ایک تحریر نمودار ہوئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا زمین پہ اس خون سے لکھا گیا، خود اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے، اس خون سے لکھا گیا ایک تحریر نمودار ہوئی کہ جب اللہ جل جلالہ کا عذاب کسی قوم پہ آتا ہے تو اس قوم کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس قوم کے لوگوں کی عقلیں ختم ہو جاتی
جاتی ہیں اور بے گناہ لوگ پھر اس کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں. یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے, ایک علم ہے کہ جب لوگوں کے اندر سے علم ختم ہو جائے, اور علم اس کائنات میں کیا ہے بار بار مجھے اور آپ کو علماء کرام بتاتے ہیں, اور امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں اصل علم قرآن و حدیث کا علم ہے. وہ علم جو انسان کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان کرائے اور اللہ جل جلالہ کے راستے پہ چلائے, اللہ کے حکموں کا تابع دار بنائے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے پر ابھارے. اس کائنات کا سب سے عظیم علم یہ ہے, اس کائنات میں اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا, خوبصورت مکانات بنانا, اور اس کائنات میں ٹیکنالوجی کو رواج دینا, یہ کیمروں کا وجود میں آنا اور مختلف چیزوں کا جو ہواؤں میں اڑے, اور بہت ساری ٹیکنالوجی جو اس دنیا میں اب اس دور میں وجود میں آ چکی ہے. یہ علم کسی بھی صورت میں اس سے 100 گنا اور بڑھ جائے, قرآن و حدیث کے علم پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا, اور علوم پہ کر جائے گا لیکن اس پہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب یورپ میں انقلاب آیا تو یورپ کے اکثریت کے مذہب عیسائیت کو گرجوں کے اندر گھسیڑ کے رکھ دیا, اور عیسائیت کو گرجوں کے اندر محصور کر دیا کہ اب تمہارے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے, اب مذہب حکمرانی نہیں کرے گا, اب ٹیکنالوجی حکمرانی کرے گی. لیکن پوری دنیا میں اسلام وہ واحد مذہب ہے جو آج بھی چیلنج دیتا ہے, اور منبر و محراب سے باہر نکل کر سلطنت کی لگامیں اپنے آپ ہاتھوں میں پکڑنے کی بھرپور کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ سلطنت کی لگامیں اسلام چلا سکتا ہے, اور قرآن و حدیث کے ماننے والے اور قرآن و حدیث کے سمجھنے والے اس کائنات کے نظام کو صحیح چلا سکتے ہیں, ورنہ اس کائنات کا نظام ٹیکنالوجیوں سے نہیں چلے. اگر ٹیکنالوجیوں سے چلتا, امریکہ کی ایک ریاست ہے, اس ریاست میں غالباً چند منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے بجلی فیل ہو گئی پوری ریاست میں. کہتے ہیں وہ ریاست رقبے کے لحاظ سے سعودی عرب سے بڑی ہے, اس ریاست میں تھوڑے وقت کے لیے جو بجلی کا نظام فیل ہوا اور کیمرے بند ہوئے تو اربوں ڈالر لوگ چوری کر کے لے گئے, ڈپارٹمنٹل سٹور لٹ گئے, اتنی بڑی بڑی ڈکیتیاں ہوئی. پتہ چلا کہ اس دنیا کا جو نظام ٹیکنالوجیوں سے چلایا جا رہا ہے یہ اصل نظام نہیں ہے, قرآن و حدیث کے تابع ہو کے جو نظام چلتا ہے وہ اصل نظام ہے, اور وہ نظام ہے جس کی تاریخ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے. جب میں اور آپ تاریخ کے روشن دریچوں سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہے, یہ شام میں خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہے, اور اس کے دور حکومت میں سروں پہ حکومتی کارندے زکات لے کے گھوم رہے کہ کوئی ہے زکات لینے والا, کوئی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں کی رعایا میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو زکات لینے والا ہو. ہر آدمی کہتا ہے میری ساری ضروریتیں ساری ضروریات حکومت نے پوری کر دی ہیں, اللہ پاک کے فضل سے ہر چیز میسر ہے. عمر بن عبدالعزیز نے حکم جاری کیا کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہیں حکومتی خزانے سے ان کی شادیاں کرائی جائیں. کارندے آئے, آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی, اور پوری سلطنت میں جن لوگوں کو ضرورت تھی ان کو مال دے کے ان کی شادیاں کرا دی گئی. کہا جن کے گھر نہیں ہے ہر آدمی کو گھر دے دیا جائے. یہ جو میرے اور آپ کے ملک میں یہ روٹی کپڑے اور مکان کے جو نعرے لگتے ہیں یہ تو جھوٹے نعرے ہیں, اس پہ تو اسلام نے عمل کر کے دکھایا ہے. اور اسلام ہی جب مملکتی مذہب ہوگا اور ہر مسلمان کے سینے میں ایمان ایسا ہوگا, اللہ کے نام کے ساتھ اس کا جوڑ ایسا ہوگا کہ اس کو اس کائنات میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ لاحق ہو جائے, تو پھر وہ ڈنڈیاں نہیں مارے گا, وہ دھوکہ بازی نہیں کرے گا, وہ ملاوٹیں نہیں کرے گا, پھر کائنات کا نظام بہترین انداز سے چلے گا. اس لیے محترم دوستو ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ جل جلالہ کو مانتا ہوں اور اللہ پاک کی وحدانیت کا اعتراف کرتا ہوں,
وہ اللہ جل جلالہ کے مبارک اور اللہ جل جلالہ کے عالی فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے. قرآن کے مطابق اس کے ذمے ہے کہ یہ قرآن مسلمان پڑھے گا. اگر اس قرآن کو پڑھے بغیر مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ جل جلالہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ اتنا عظیم قرآن آیا تھا، آپ نے پڑھا بھی تھا کہ نہیں، اور کس انداز میں آیا تھا، جبریل امین کیسے لے کر آئے تھے. 23 سال کی عمر میں 23 سال میں جو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور جس کو صحابہ نے ایسی مشقتوں سے حاصل کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ 12 سال میں پڑھی. کسی نے پوچھا کہ 12 سال میں کیسے پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ؟ فرمایا مکمل آداب کے ساتھ اور احکامات کے ساتھ اور فقہ کے ساتھ کہ اللہ جل جلالہ اس میں کیا فرما رہے ہیں اور کون سے احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ اور ایک ایک چیز کو اپناتے ہوئے قدم بقدم عمل کرتے ہوئے. فرمایا اس طرح مجھے 12 سال ہو گئے سورہ بقرہ کو ختم کرتے. سورہ بقرہ جب ختم ہوئی 12 سال ہوئے. 12 سال میں نے سورہ بقرہ سیکھی. مسلمانوں نے ایسے قرآن سیکھا ہے، قرآن سیکھنا ہے. آج میرے اور آپ کے پاس قرآن ہے اور قرآن کے سمجھانے والے ہیں، کتابیں ہیں اور سارا ذخیرہ موجود ہے احادیث کا. اس کے باوجود میں اور آپ قرآن و حدیث کے اسلامی علوم سے بالکل ناآشنائی کی صورت اختیار کریں اور جہالت برتیں، اعراض کریں اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگیں اور ان کے علوم حاصل کریں اور دنیا کے فنون حاصل کریں تو میں اور آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے؟ مسلمان اللہ کے نام کے ساتھ اپنی زندگی کا جوڑ بٹھائے گا، خود نیکی کے راستے پہ چلے گا اور دوسرے کو نیکی کی تلقین کرے گا. 1450 سال کی مسلمانوں کی تاریخ اور قرآن و حدیث کے علوم کا خلاصہ مجھے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مسلمان خود ایمان پہ جمے گا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو کہے کہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں پھر اس پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے اس کو اس دنیا میں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا اور فرشتے اس کو خوشخبری سنانے کے لیے قطار در قطار اتریں گے اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی خوشخبریاں اس کو سنائی جائیں گی. تو مسلمان کیا کرے گا؟ خود ایمان پر مستحکم کھڑا ہوگا اور دوسرے کو ایمان کی دعوت دے گا. یہ دعوت دینا یہ بہت ضروری ہے. قرآن کے 90 پارے میں اللہ پاک بتاتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے جو اللہ کے صرف ایک حکم کی نافرمانی کر رہی تھی. ایک حکم کی نافرمانی اللہ پاک نے صرف بتائیے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا ہفتے والے دن تم لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کیا. انہوں نے شکار نہیں کیا، ہیلا اختیار کیا اور بہانہ اختیار کیا اور اس بہانے سے گویا اللہ کو دھوکہ دینا چاہا تو اللہ جل جلالہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا. لیکن اس واقعے میں 3 کردار ہیں. ایک وہ جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا، ایک وہ جو اللہ کے حکم کو توڑنے والے نہیں تھے اور ایک وہ جو اللہ کے حکم کو توڑنے میں بھی شامل نہیں تھے اور جو توڑ رہے تھے ان کو روک بھی رہے تھے. اللہ پاک نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. فرمایا ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو روک رہے تھے کہ مت کرو، اللہ کا حکم مت توڑو، باقی سب ہلاکت سے دوچار ہو. جو روک رہے تھے. اس لیے مسلمان کے ذمے صرف اپنی نجات نہیں ہے کہ اپنی نجات کی فکر کرے گا، ایک اس کی اپنی نماز ہے، ایک دوسرے مسلمان کی نماز کی فکر ہے، ایک اس کا اپنا روزہ، اپنی زکات ہے، اپنا حج ہے. ایک دوسرے مسلمان کی زکات اور حج اور اس کے نیک اعمال کی فکر ہے. اس کے نیک اعمال کی فکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا نام ہے. یہ مسلمان کے ذمے ہے. اگر مسلمان اس سے اجتناب کرتا ہے تو پھر مسلمان ہلاکت کے دوراہے پہ چل رہا ہے.
مسلمان اس راستے پہ چلے گا جو راستہ تباہی کی طرف اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اس دولت میں اتنا مگن ہو جانا اور اس دنیا کی چیزوں میں اتنا مگن ہو جانا کہ جیسے ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، اور ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہی ٹھکانہ بنانا ہے۔ آخرت بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ جل جلالہ تو قرآن کے ایک ایک صفحے پہ سمجھاتے ہیں کہ اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ ایک مقام پہ اللہ پاک کافروں کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب کیوں دیا گیا؟ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا، اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کی محبت۔ گویا قرآن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ہلاکت کی نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ فخر کیا جاتا ہے دولتوں پہ۔ یہاں پاکستان میں پنجاب کے علاقے میں ایک علاقہ ہے چشتیاں، اس کے مضافات میں ایک صاحب رہتے ہیں، دبئی میں کنٹریکٹر تھے، ابھی بھی ہوں گے، 2015 کی بات ہے۔ اس نے اپنے 2 بھائیوں کی شادی کرائی اور 2 بھائیوں کی شادی پہ 1 ارب روپیہ خرچہ کیا۔ کتنا خرچہ کیا؟ 1 ارب روپے، 3 کروڑ روپے صرف پھولوں کی سجاوٹ پہ لگائے، 3 کروڑ VIP گاڑیاں منگوانے پہ لگائے، اور 5 دن تک 4 ستمبر سے لے کر 19 ستمبر تک، 14 ستمبر سے لے کر 19 ستمبر تک یہ شادی جاری رہی۔ فائرنگ اور مختلف قسم کی ہلڑ بازیاں اور 6 کلومیٹر تک لائٹنگ۔ کیا ہوا؟ 1 ارب روپے ایک شادی پہ لگ گئے، اور اس قوم کی 1 کروڑ بچیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں، اس کا کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ جل جلالہ کے ہاں حساب کتاب کا نظام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمایا تو جس طرح خرچ کرو، اس دنیا میں جس انداز میں رہو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی مرضی سے آپ رہیں گے۔ کمانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور خرچ بھی اللہ کی مرضی سے کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ جل جلالہ کا نام اپنی زندگی کے ساتھ ملانا اور اللہ کو ساتھ لے کے چلنا، یہ کامیابی کا واحد طریقہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو